غزہ پر وحشیانہ بمباری کو 1 ماہ مکمل ہو چکا ہے اور اسرائیلی بمباری سے شہادتوں کی اس وقت جو مجموعی تعداد ہے وہ 10,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ آج بھی جو اسرائیل کی پناہ گاہیں ہیں اور ہسپتال ہیں ان کے قریب بمباری کی جا رہی ہے۔ بخاری صاحب، بڑا سٹرونگ ری ایکشن ہم نے دیکھا کہ ابھی مختلف ممالک کی طرف سے آ رہا ہے، دنیا کے دیگر ممالک کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ اس وقت جو غزہ میں صورتحال ہے، کرائم اگینسٹ ہیومینٹی جو ہے، یہ اس خطے کی عوام کو کس طرف لے کر جائے گا؟ دیکھیے، جو راستہ اسرائیل نے چنا ہے یہ مکمل تباہی اور مکمل بربادی کا راستہ ہے۔ اس وقت شاید ان کو لگ رہا ہو کہ انہوں نے تھوڑی سی فتوحات حاصل کر لی ہیں یا غزہ کو نیست و نابود کر دیا ہے، لیکن اگر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ دشمنی یہاں ختم ہو جائے گی تو یہ وہ بھول میں ہے۔ یہ 75 سال سے یہ تجربہ کرتی چلی آ رہی ہے، سکسیسو گورنمنٹ، سکسیسو ایک سے ایک بڑا یعنی صہیونی لیڈر جو ہے اس نے ظلم و ستم کی انتہا کی، لیکن آج بھی فلسطینی زندہ ہیں، آج بھی فلسطینی ریزسٹ کر رہے ہیں دنیا کی ایک ایسی پاور کو جس کے پاس نہ اسلحے کی کمی ہے، نہ فنڈز کی کمی ہے، جس کی پوری قوم فوج ہے، کیونکہ سب کی ٹریننگ 2-2 سال کی ہوئی ہے۔ اس کے خلاف ایک حماس جیسی قوت کا کھڑا ہونا اور حزب اللہ جیسی قوت کا کھڑا ہونا، یہ منہ چڑھا رہا ہے دنیا کی پوری جتنی بھی یعنی امپیریل پاورز ہیں ان کا۔ امریکہ جو سمجھتا ہے کہ اسرائیل کے ذریعے وہ پورے عرب جو خطہ ہے، جو عرب لینڈز ہیں، جو عرب ممالک ہیں، ان کو غلام بنائے رکھے گا، جو کہ اس نے کافی حد تک اس میں کامیاب ہے، لیکن اس کا بالآخر انجام ہونا ہے۔ دیکھیے کس طرح کے ریاکشنز آ رہے ہیں۔ ایک تو ڈپلومیٹک ورلڈ میں اب اسرائیل تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ جنوبی افریقہ از دا لاسٹ ٹو ریکال اٹس ایمبیسڈر فرام اسرائیل۔ اس سے پہلے ترکیہ، اس کے بعد کولمبیا، بحرین، اردن، چلی، چاڈ، بولیویا اور ہنڈراس بھی اپنے سفیر واپس بلا چکے ہیں، اور بولیویا نے تو خیر تعلقات ہی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جتنی بھی کوششیں اسرائیل کر لے، ظلم جو ہے وہ نہ چھپ سکتا ہے اور نہ سدا کے لیے جاری رہ سکتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کا خاتمہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ میں ایک یوٹیوبر کا دیکھ رہا تھا، اس کی ایک پوسٹ جس میں وہ منہ چڑھا رہی ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کا۔ اس نے سب سے پہلے یونائٹڈ نیشن کا پوسٹر پھاڑا، اس کے بعد اس نے ہیومن رائٹس کا پوسٹر پھاڑا، پھر اس کے بعد اس نے عالمی برادری کا، انٹرنیشنل کمیونٹی کا پوسٹر پھاڑا، پھر اس نے عرب اتحاد کا پوسٹر پھاڑا، آخر میں اس نے میڈیا کا بھی پوسٹر پھاڑا۔ یہ میسج ہے سٹرونگ، یہ ریزسٹنس جو ہے ان تمام ایلیمنٹس کے اگینسٹ بلڈ اپ ہو رہی ہے، اور کل پرسوں ترسوں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ نفرت کی یہ بنیاد جو اسرائیل نے رکھی ہے، اس کی قیمت اس کی نسلوں کو چکانی ہوگی، کوئی دو اس کے بارے میں رائے نہیں ہے۔ مجھے جس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہے وہ یہ کہ ہماری حکومت تو ابھی تک میرے خیال سے بیانات سے آگے نہیں گئی ہے، لیکن ہماری جو رائٹ ونگ جماعتیں ہیں، جو ہماری اسلامی، دینی اور سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی یعنی ریلیجیو پولیٹیکل جماعتیں، انہوں نے تو کمال کر دی ہے۔ ٹی ایل پی کا مظاہرہ، میں کہتا ہوں جی، میں تو ایز اے پاکستانی آئی واز ویری پراؤڈ ٹو سی دا کائنڈ آف ریزسٹنس اینڈ دا موڈ آف دا پیپل اگینسٹ اسرائیل۔ ایک اس سے پہلے جے یو آئی کی ریلی، القدس ریلی، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے خطاب کیا، پھر اس کے بعد سراج الحق صاحب کی، جو انہوں نے کراچی کے اندر فلسطینیوں کے حق میں بہت بڑی ریلی کی، اسی طرح سے جے یو آئی نے پھر کراچی میں ایک بہت بڑا اجتماع کیا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ گراس روٹ لیول پر، دیکھیں نا، ان ریلیوں میں لوگ ہی تھے نا، وہ فرشتے تو نہیں آئے تھے یا وہاں پتھر تو نہیں رکھے ہوئے تھے، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس تمام تر جبر اور ریاستی دہشت گردی کے خلاف جتنی ریزسٹنس ہے، اس کا مظاہرہ، یہ تو میں نے پاکستان کی بات کی ہے، پوری دنیا اٹھا کے دیکھ لیں۔ جو سب سے بڑے حمایتی ہیں اسرائیل کے، امریکہ اور برطانیہ، ان کے شہروں میں جس قسم کے مظاہرے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کسی نے دیکھے نہیں ہیں اتنے بڑے مظاہرے۔ اور بخاری صاحب، مظاہرے تو ہو رہے ہیں، لیکن جو ہالی ووڈ اداکار ہیں وہ تقریباً ابھی تیسرا خط لکھا ہے انہوں نے امریکی صدر کو، جس میں کوئی 400 کے قریب جو اداکار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گراس روٹ لیول کے اوپر عوام ہے اور عوام کے جو نمائندے ہیں، جو سمبلز ہیں، جو آئیکنز ہیں، وہ سب کہہ رہے ہیں۔ جو یہ بلنکن کے ساتھ جو ہوا، جب اس کی سینٹ کے اندر ہیئرنگ ہو رہی تھی، تو جس طریقے سے لال ہاتھ کر کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، جس طریقے سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جرنلسٹ اٹھ کے واک آؤٹ تو نہیں کر رہے تھے، ان کو زبردستی پولیس وہاں سے ہٹا رہی تھی، ان کو کوئی پونا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا بیفور ہی کوڈ اٹر اے ورڈ۔
these reactions are showing کہ امریکہ از آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری. سیم از برٹن میں تو ہمیں سمجھ آتا ہے چونکہ وہاں پر ایک ہندو جو ہے، ہندو النسل وہ وزیر اعظم ہے، تو وہاں کی جو حمایت ہے اس کا جواز ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن ریزسٹنس وہاں بھی بہت زیادہ ہے. یعنی پوری دنیا میں مجھے اس بات سے بہت اطمینان ہے کہ دنیا کسی بے غیرتی کی نیند نہیں سوئی ہوئی ہے. حتیٰ کہ ہندوستان جہاں پر مسلمانوں کے خلاف جبر اور ریاستی دہشت گردی کا ایک پورا عہد ہے، وہاں بھی فلسطین کے حق میں جو مظاہرے ہوئے ہیں. بالکل بخاری صاحب، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے حق میں دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج کیا جا رہا ہے. لیکن ایک اور بڑی اہم خبر جس کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو ایران کی انٹیلیجنس منسٹری ہے جو کہہ رہی ہے کہ افغانستان کی طالبان حکومت کے تعاون سے انہوں نے کوئی اسرائیلی جاسوسوں کو گرفتار کیا ہے. جی دیکھیے، اسرائیل از آن دا ٹاپ ایجنڈا آف اسرائیل اینڈ امریکہ. وہ بلیڈ کرانا چاہتے ہیں ایران کو. ایران کی لیڈرشپ نے جس طریقے سے اس پورے ایشو کے اوپر سٹانس لیا ہے، جو موقف اختیار کیا ہے، اور زبانی کلامی نہیں ہے. یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ حماس کے پیچھے کون ہے اور حزب اللہ کے پیچھے کون ہے. اٹس ناٹ اے سیکرٹ، اٹس این اوپن. دے آر پرووائڈنگ دیم فنڈس، دے ہیو بین ہیلپنگ دیم آؤٹ رائٹلی. اور اب جو ان کے بیانات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ایران از ڈرمن، اور اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے اسرائیل کو بھی امریکہ کو بھی، اف یو ٹیک پنگا یو پے دا پرائس. تو یہ جو سکسیس ہے ان کی، ایک انہوں نے ڈرون گرایا ہے. دیکھیے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں اس کے بارے میں کنسرن ضرور ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ڈر انہیں ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نے کئی مرتبہ یہاں پر ریپیٹ کیا ہے کہ ایران کا سٹانس اسرائیل کے حوالے سے اور خاص طور پر فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں بہت کھلا اور اوپن ہے. اب تو نیوکلیئر بام گرانے کی بھی دھمکی دی جا رہی ہے. جی وہ دیکھیے، وہ تو جو منسٹر تھا اس نے بیسک مائنڈ سیٹ بیان کر دیا ہے. وہ ہوا میں بیان نہیں ہے. یہ کہنا کہ جی وہ بیوقوف ایک منسٹر تھا اس کو ہم نے سسپینڈ کر دیا از ناٹ انف. ہو ڈزنٹ نو اسرائیل ہیز نیوکس. لیکن کبھی آپ نے سنا کسی ویسٹرن کنٹری کے پیٹ میں مروڑ اٹھا ہو، پاکستان نیوکلیئر بم بنائے لیجیٹیمیٹلی، صحیح طریقے سے، پیسفل پرپسز کے لیے؟ تو ہمارا جو حال انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اسرائیل جو ہے وہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے کر رہا ہے، سب خاموش ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اسرائیل نے اگر یہ غلطی کی تو میں احمد دین نژاد کا میں کوشش کروں گا، میں ربی سے کہوں کہ ان کا وہ بیان نکالے. وہ ان کی تقریر ہے، اور ان کی تقریر بھی ہے وہ ایک امریکہ کی یونیورسٹی میں جب وہ یونائٹڈ نیشن میں اجلاس کے لیے گئے تھے. اس نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے کبھی کوشش کی فلسطین کو ختم کرنے کی یا ایران سے پنگا لینے کی، it will take us 3.5 minutes to eliminate Israel from the face of the earth. بیان تھا، اوکے فائن، اس کو سبسٹینشیٹ کیسے کریں گے اپنی جگہ ہے، بٹ ہی واز اسپیکنگ فار دا ایرانین نیشن، ہی واز دا الیکٹڈ پرائم منسٹر. اب بھی آپ دیکھیے جو اس وقت لیڈرشپ ہے ان میں سے کہیں کوئی ویک بیان آپ کو نہیں ملے گا. ابھی بھی انہوں نے دھمکی دی ہے، چاہے وہ صدر رئیسی ہیں، چاہے وہ اپنے خامنائی صاحب ہیں جو رہبر انقلاب ہیں اس وقت. انہوں نے کھلے لفظوں میں کہا ہے we will not allow you to eliminate Palestinians. How can you do that? تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دنیا خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، بے حسی، بے حیائی، بے شرمی، جو مرضی نام آپ اس کو دے دیں، وہاں کچھ قوتیں ایسی ہیں جن کے دل میں فلسطینیوں کا درد ہے اور جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. کچھ چیزیں بلڈ اپ ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ ترکیہ کا آپ ریئیکشن دیکھیں، جو ان کے یعنی بیانات ہیں اردوان صاحب کے، ان میں بھی کہیں کوئی جنبش نہیں ہے. تو بخاری صاحب، یہ رشیا کے گروپ کی طرف سے آ رہا ہے کہ وہ حماس، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ حماس کی مدد کرے گا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ سارے ابھی تک تو اندازے ہیں، لیکن جو دو چیزیں پریشان کن ہیں اسرائیلیوں کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی، وہ یہ کہ نہ حماس بریک ہو رہی ہے، نہ ان کو فری ایکسیس مل رہی ہے کہ اس کے ٹینک واک ان کر جائیں. ابھی تک وہ باہر کھڑے ہیں. جنہوں نے بھی کوشش کی ہے انہوں نے قیمت ادا کی ہے. تو ریزسٹنس ختم نہیں ہو رہی ہے. دوسری طرف حزب اللہ لبنان سے بلیڈ کرانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. اس نے پوری قوت کے ساتھ اسرائیل کی پیش قدمی کو، اس کے جو یعنی کیا کہتے ہیں لبنان کی سرحد کی طرف جو آمد و رفت ہے اس کو روکے ہوا ہے. حزب اللہ از ہاؤ مینی ٹائمز مور ڈینجرس دین حماس، یہ اسرائیلیوں سے پوچھیں وہ بتائیں گے آپ کو. تو دیٹ از ناٹ اے ایزی پرے آلسو. All we need is that the Muslim Ummah, if stands behind the Hamas and Hezbollah, or the Palestinian for that matter,
اسرائیل کی مجال اور اوقات نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی ذوق پہنچا سکے یا کوئی نقصان پہنچا سکے. قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں, آزادی کے لیے بھی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اپنے دین کے لیے بھی, اور ہماری تاریخ ان قربانیوں سے بھری پڑی ہے. ہمیں صرف دہرانے کی ضرورت ہے. دیر آر پریسیڈنٹس.